الفرقان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تمام امین کا تشریف فرمائے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے مرتبہ صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد صلوات. آج 11 شعبان معظم حضرت علی اکبر کی یوم ولادت، جنہوں نے سن 61 ہجری میں اس دین کے خاطر، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی قیمت بتانے کے لیے اپنے سینے پہ برچھی کھائی. علی اکبر شہید ملا علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب بات دین کی آئی، دین کی بقا کی آئی، تو اس عزیز بیٹے کو قربان گاہ کی طرف بھیجا اپنے ہاتھوں سے. کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر میدان کی جانب اجازت لے کے نکلے تو پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. ایک مرتبہ رک کر پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چل کے آ رہے تھے. علی اکبر رکے، نیچے اترے گھوڑے سے، کہا بابا آپ نے تو اجازت دیا تھا مجھے. کہا اکبر تو نہیں جانتا کہ بوڑھے باپ کا جوان بیٹا جب موت کی طرف جاتا ہے تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں دین کیوں ضروری ہے، اور ہم نے اس دین کو اتنا بے قیمت کیوں سمجھا ہے، ہم نے اس دین کو بے اہمیت کیوں سمجھا ہے اتنا. ہم تو سال میں 2 مرتبہ عاشورہ مناتے ہیں، پھر اس دین کی قدر و قیمت ہمیں کیوں نہیں ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دینی احکام، جس کو ہم شریعت کے احکام کہتے ہیں، اس میں مہلت ہے، جھوٹ نہیں ہے. طبعی قوانین میں مہلت نہیں ہے. آپ جہاں خلاف ورزی کریں گے وہیں آپ کو سزا ملے گی. جہاں اب آپ قانون پہ عمل کریں گے فوری طور پہ آپ کو اس کا جزا ملے گا، اس کا نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا. لیکن شرعی قوانین میں جو انسانی معاشرتی قوانین ہیں اس میں مہلت ہے، چھوٹ نہیں ہے. وہ بھی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اگر وہ اس پہ نہ چلے. تو یہ یاد رکھ لیں، ایسا نہ سوچیں کہ میں دین پہ بھی چلوں، میں اس پہ بھی چلوں، میں نجات پہ حاصل کروں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ میں نے کل آپ کو مثال دی کہ جب ٹیمپریچر 100 سینٹی گریڈ ہو جاتے تو پانی ابلتا ہے. یہ قانون الہی ہے، یہ طبعی قانون خدا نے ہماری زندگیوں میں آسانی کے لیے بنایا ہے. اس طرح بہت سارے قوانین ہیں جو خدا نے ہماری آسانی کے لیے بنایا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے دین بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دین کے قوانین میں تھوڑا مہلت ہے، تھوڑی چھوٹ ہے، واپسی کا راستہ ہے. نہ کہ آپ دین پہ نہیں چلیں گے پھر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہر صورت میں اگر کوئی قوم عزت کی زندگی چاہتا ہے تو ہر صورت میں دین کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کبھی نہیں ملے. یاد رکھیں یہ جو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ قضیہ شرطیہ ہے، شرط ہے. یہ کیا ہے؟ شرط ہے. جیسے پانی ابلنے کی شرط کیا ہے کہ گرمائش 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو پانی نے ابلنا ہے. یہ شرط ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط ہے کہ اتنی گرمائش ہوگا تو پانی نے ابلنا ہے، چائے نے ابلنا ہے، جو بھی آپ پکانا چاہ رہے ہیں وہ پکنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے قوموں کی زندگی کب بدلے گی؟ جب وہ قوم اپنے آپ کو بدلیں گے. پہلے یہ شرط ہے. تقدیر نہیں بدلے گی، قسمت نہیں بدلے گا. ایک تو بہت بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر سوار ہو چکی ہے، ہمارے قوم کے اوپر، وہ تقدیر اور قسمت کا وہ رسی ہے جو ہمارے دماغ میں گٹھے کی طرح بن گیا ہے، جو کھل نہیں رہے. یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے پیدا کردہ نظریات ہیں. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں آپ کے ہر اچھائی اور برائی کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ہم خود ہیں. ہم بدلیں گے تو ہماری قسمت بدلے گی، ہماری تقدیر بدلے گا. ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں بدلے گا. پھر یہ ہمارے ہاتھوں میں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری قسمت اور تقدیر کہیں پہلے سے طے ہو. اسی لیے ہم وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت مسائل ہے نا کہ ہم وہ ہاتھ دکھانے جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ دیکھ کے وہ بتاتے ہیں اچھا بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. یہ سب ہماری بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. کوئی چیز پہلے سے طے نہیں ہوتی ہے. ہاں ہماری زندگیوں میں کچھ مشترکات ہوتے ہیں، مشترکات کچھ چیزیں طبعی ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں کہ بیمار ہوتے ہیں انسان. ہم میں سے اکثر یقینی بات ہے کسی نے کسی دن سخت بیمار ہوئے ہیں تو وہ ہاتھ دیکھنے والا بولتا ہے کہ تم ایک مرتبہ بہت سخت بیمار ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں دیکھو اس کو کیسے پتہ چل گیا میں بیمار ہوں. بھائی بیماری عام چیز ہے انسانی زندگی میں. نقصان ہونا ایک عام چیز ہے. گھروں میں مختلف نقصانات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں ایک بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے نقصان ہوا ہے. بھائی نقصان ہوتا ہے. کون سے گھر ایسا ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہ ہوا؟ مختلف ہوتے ہیں، اقسام مختلف ہوتے ہیں. نقصان بعض اوقات کوئی کسی کو نقصان سمجھتا ہے، دوسرا اس کو نقصان نہیں سمجھتا، لیکن نقصان تو ہوتا ہے. تو انسانی معاشرہ، انسانی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ ہمارے بدلنے پہ موقوف ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. خدا کا بھی یہ قانون ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے خدا بھی ہم کو نہیں بدلے گا. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے خدا بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا. اس پہ ایمان رکھیں، یقین رکھ لیں. اگر ہم چاہتے ہیں عزت، طاقت، سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، سعادت مند ہونا، اجتماعی عدالت ہو، معاشرے میں طبقاتی نظام نہ ہو، ظلم ستم کا خاتمہ ہو، سب کو حقوق برابر ملے، تو ہمیں ہر صورت میں خدا کے دین کی طرف خود کو بدلنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک مادہ ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے. خدا نے اس کو کس سے بنایا ہے؟ انسان کو مٹی سے خلق کیا. مٹی یعنی کہ مادہ، مادی چیزیں یہ اپنی طرف کھینچتی ہے اس کو. ایک روح الہی ہے، ملکوت ہے، بلندی ہے، سعادت ہے، کمال ہے، اخلاق ہے، انسانیت ہے. ان دونوں کے اندر جنگ ہوتی ہے ہمارے اندر، اور یہ اس وقت یہ میدان سکون میں آئے گا جب ہماری روح الہی طاقتور ہوگی،
جب ہم خدا سے پیوست ہو جائیں گے، ہم خدا احکام خدا سے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، منظم کریں گے، تب جا کے ہم اپنی مٹی والی خاصیت کو شکست دے سکتے ہیں۔ دیکھیں استعمال غلط نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دولت نہیں رکھو، تم اچھے کپڑے نہیں پہنو، تم اچھا کھانا نہیں کھاؤ، تم اچھے گاڑی میں مت بیٹھو، تم اچھا گھر نہیں بناؤ، یہ نہیں کہتا اسلام۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس مٹی کو دبانے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس مٹی کو دبانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے روح الہی پر غالب نہ آ جائے، یہ ہے اصل میں۔ کہیں دولت، کہیں منصب، کہیں عہدہ، کہیں نام، یہ ہماری انسانیت پر، ہماری اخلاق پر، ہماری عدالت پر، ہماری رحم پر غالب نہ جو آتا ہے، یہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ کب کنٹرول میں رہے گا؟ جب معاشرے کے اندر نظام دین کا سانچہ نصب ہو، انسان سازی کا کارخانہ چل رہا ہو، تب جا کے پھر ہمیں مددگاری ملے گی، مدد ملے گا۔ ابھی ہم لوگ مثلا اکثر آپ لڑکوں سے پوچھیں جو جوان بچے ہیں، جوان بچے کیا، آپ تو سبھی ایسے ہی، باہر ہم لوگ گالاں گلوچ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ہم سب دیتے ہیں نا، کیوں دیتے ہیں؟ نہیں پتہ حرام ہے؟ ہاں پتہ حرام ہے، کیوں؟ لیکن سب دیتے ہیں، اس لیے کہ سب ہر دوسرے جملے میں ماں بہن کی گالی نکل رہی ہوتی ہے منہ سے۔ آپ 2 منٹ یہاں کھڑے ہو جائیں چوک پہ، ہر دوسرا گزرنے والا گالی دیتا ہوا جا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، کوئی غصے میں، کوئی نرمی میں، مثلا سکون میں دے رہا ہوتا ہے گالی۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ آ گیا، اس کو کنٹرول نہیں ہوا غصے میں، لہٰذا اس کے منہ سے کوئی گالی نکل گئی، ٹھیک ہے غصے میں تھا، کنٹرول نہیں ہوا۔ غصے میں نہیں ہوتے لوگ، آپ دیکھیں ایسے دیتے ہیں، مذاق میں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، کیوں؟ اس لیے کہ گالی کا سانچہ نصب ہے معاشرے میں۔ مشکل یہ ہے معاشرے کا نظام گالی پہ رکھا ہوا ہے، یہ کیسے بدلے گا؟ اس کو نہ تقدیر بدلے گی، نہ قسمت بدلے گا، نہ کوئی اور بدلے گا، اس کو آپ اور میں نے بدلنا ہے۔ ہم خود کو بدلیں گے تو یہ بدلے گا، بطور قوم بدلے گا تو یہ بدلے گا۔ جبکہ پتہ ہے فحش گوئی جو ہے کلن حرام ہے، ایک حرام کام ہمارے یہاں علل اعلان ہوتا ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ عجیب بات تو یہ کہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک جوان ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس کے منہ سے کوئی فحش کلمہ نکلے، لیکن نکلتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ اس کے ساتھ جو 4 لڑکے بیٹھے ہیں وہ سب گالی دیتے ہیں، تو وہ تیسرے چوتھے دن سے وہ بھی شروع۔ لہٰذا بس اس بات کو یاد رکھ لیں کہ دین سے چھٹکارا، ہم یہ سمجھیں گے نا ہم دین سے چھٹکارا حاصل کر کے پھر کامیاب ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ کامیابی سے مراد آسودہ زندگی، ایک اچھی زندگی، صحیح ہے، ایک آرام دہ زندگی، پرسکون زندگی، جس میں آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دینی نظام کی سربلندی ضروری ہے، دینی نظام کی حاکمیت ضروری ہے، دینی سانچہ کا نصب ہونا ضروری ہے معاشرے کے اندر۔ پھر آپ کو مشکل ہی پیش نہیں آئے گی، آپ کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی پھر کہ میرے بچہ باہر جا رہے بگڑ جائے گا، بالکل فکر نہیں ہوگی۔ ابھی ہم فکر مند ہیں، یقین جانے کہ جو بھی والدین تھوڑا حساس ہے وہ واقعی بہت پریشان ہیں کہ اس کا بچہ بگڑ رہا ہے، اس کی لڑکی بگڑ رہی ہے، اس کے لڑکا بگڑ رہا ہے۔ اچھا اس کو بند کر کے بھی نہیں رہ سکتے، اگر جانور ہوتا ہے تو رسی باندھ کے ایک درخت سے باندھ کے رکھتے، گھاس ڈالتے وہ کھا کے بیٹھتا، تو لڑکا ہے کہ نہیں بات ہے، اس کو کتنا باندھیں گے آپ، اس نے باہر نکلنا ہے۔ لیکن اگر باہر نظام دین ہو، خدا کا اخلاق ہو، انسانیت ہو،
انسانیت کا نظام ہو، پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے بچہ اس وقت کدھر ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو صرف ماننے سے دین ہمیں نہیں بچائے گا، دین کا اقرار کرنے سے بھی دین ہمیں سعادت تک نہیں پہنچائے گا، دین کو عملاً نافذ کرنا ہوگا معاشرے کے اندر، تب جا کے وہ دین ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو جس کا دین دعویٰ کرتا ہے۔ ابھی ہمارے اوپر بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک تو معاشرے میں دینی نظام نہیں، اوپر سے سارا الزام مسلمانوں پہ ڈالا، دیکھو نا یہ مسلمان کتنا بے ایمان ہے، مسلمان کیوں بے ایمان نہیں ہے، مسلمان انسان ہے نا، فرشتہ تھوڑی ہے، وہ جیسا نظام ہے ویسے چلے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ نظام جس کو ایسا بنا رہے ہیں نہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسا ہے، مسلمان ہونا خرابی کی علامت نہیں ہے، معاشرے میں دینی نظام کا نہ ہونا خرابی کی علامت ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان بھی رہوں، معاشرے میں دین کا نظام بھی نہ رہے اور میری اولادیں، ہماری نسل، ہماری جوان لڑکے لڑکیاں سب ایماندار ہو، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان ہے، اس سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں۔ وہ یہ بھی سوچے اور یہ بھی سوچے کہ معاشرے میں دین کا نظام بھی نہ ہو، معاشرے میں بے دینی سسٹم ہو، شیطانی کردار ہو، اور پھر ہماری ساری نسلیں کیا ہو، ایماندار بنے، مومن بنے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی کھیتی باڑی کا موسم آنے والا ہے نا، بیج بوئے بغیر، کھاد ڈالے بغیر، اس امید سے بیٹھے ہیں کہ اس دفعہ فصل بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ بات ہے وہ فصل تو اگے ہی نہیں، اچھا کہاں سے ہوگا۔ یہ ہمارے عام مسئلہ زندگی کے بات ہے، تو لہٰذا آپ دین کو ذرا اس نظر سے دیکھیں، اس رخ سے دین کو دیکھیں کہ دین سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قانون الہی ہے، فطرت الہی جس پر ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو دین کی سربلندی کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، اور اس قربانی کی یقینی بات ہے پھر رزلٹ بھی بہت اچھا آئے، جو کہ آج ہم پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی قوم کو اگر دیکھیں تو ایران ایک چھوٹا قوم ہے کہ جو اس وقت جو ہے پوری دنیا سے ٹکرا رہے، پوری دنیا سے۔ ان کو اس قابل کس نے بنایا؟ اس قابل دین نے بنایا، دین نے بنایا۔ اور ترقی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ابھی مطالبہ کر رہے ہیں، کتنے مطالبے کر رہے ہو؟ ان میں سے جو مین دو مطالبے بتائیں کیا ہیں؟ کہ آپ کی ترقی روک دو، ایٹمی پاور آپ بند کر دو۔ لیکن دین نے کتنے ترقی کی ہے کہ وقت کا شیطان اس ترقی سے پریشان ہے۔ آپ اپنی دور مار میزائل روک دو، ہاں بھائی، یعنی آپ رکھو ہم روک دیں۔ آپ کو تو الزام یہ تھا کہ دین ترقی سے روکتا ہے، دین کے نام لینے سے ترقی نہیں ہوتا ہے، دین کے نام لینے سے دوبارہ گدھے گھوڑے کے زمانے میں جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ دین تو آسمانوں کو چھو رہا ہے، تو آپ پریشان ہو گئے، پاگل ہو گئے، کہہ رہے ہیں یہ روک دو، یہ روک دو، آپ روک دو۔ یقین کریں ہماری عزت کا راستہ فقط دین ہے، دین کے سربلندی، اس کو سمجھیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ حضرت علی اکبر بھی روز محشر ہمیں گلے لگائیں گے۔ یقین کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس دین کے لیے میں نے قربانی دی، اس پہ انہوں یہ چل کے آگے پہنچے۔ دعا کرتے ہیں وہ دین سے تو نے ہماری سعادت اور کمال کی نازل کے سمجھ کر عمل کریں گے، توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں معاملات جہاں کہیں پریشان کو پریشانی کو دور فرما، پروردگار جو بیمار شفا کاملہ عطا فرما، پروردگار مظلومین جہاں کو فتح عطا فرما، ظالمین جہاں کو سلامت فرما۔
ہمارے مستثمر